السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام نازل ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ لباس کے آداب میں سے چند آداب ہم ذکر کر چکے تھے کہ مرد عورت کی طرح، عورت مرد کی طرح لباس ہو یا کوئی بھی چیز میں ان کے طریقے کو اختیار کرنا، ان پر لعنت ہے، ان لوگوں پر لعنت ہے۔ اس حدیث کو ہم ذکر کرے تھے کہ آج کل کا ماحول آپ دیکھیں گے تو مرد عورت کا لباس، جب پینٹ، میں اس بات کا ذکر کری تھی، پھر بھی ایک طرف اس پر خاص کر خیال رکھیں، چھوٹے چھوٹے بچے جب ہوتے ہیں تو ہم چھوٹے بچوں کو جینس پینٹ اور ٹی شرٹ پہنانے کا بہت شوق ہوتا ہے ماں باپ کو، تو اس طرح کے بچپن سے ہی کہ بچوں کو بچیوں کی لباس پہنائیں، لڑکوں کو لڑکے والے لباس ہی پہنانے کی پوری عادت ڈالیں، بچپن ہی سے بچوں کو اس چیز کا خیال رکھیں۔ اور زیادہ اسراف، یعنی آج دیکھا گیا تو بہت سارے جگہ میں پیسے کپڑوں میں اتنا خرچ کرتے ہیں کہ برقعے بھی ہو، دوپٹے ہو، بہت قیمتی چیزیں ہم خریدتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ذکر کرے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اظہار کرے بندے۔ اللہ تعالیٰ جب ہم کو دیا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر اظہار کریں، ہم پہنے اوڑھیں، اچھا رہیں، لیکن حد سے زیادہ خرچ کرنا پیسے، یہ چیز اچھی بات نہیں ہے۔ ساتھ میں ہم صاف ستھرے کپڑے کا بھی ذکر کرے تھے کہ اپنے کپڑوں کو صاف رکھنے کا خیال رکھیں۔ گندے لباس پہننے سے لوگ ہم سے دور ہو جاتے ہیں اور کپڑوں میں بدبو آتی ہے، اور لوگوں کو پسند نہیں آتا کہ گندے کپڑے پہن کر لوگوں میں پھرے۔ اسے بھی ہم کیا ہے، حدیث سے دلیل دیے تھے کہ پاک صاف رہنا ہے۔ اور سفید کپڑے کے بارے میں بھی ذکر کرے تھے کہ سفید کپڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرے تھے، اور سفید کپڑے میں ہی کفن کو دینا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ اس کی دلیل ابن ماجہ سے ہم لیے تھے۔ اور سیدھے طرف سے کوئی بھی کام سٹارٹ کرنا، یعنی دائیں طرف سے، اور بائیں طرف سے یہ کرنا، مطلب رائٹ ہینڈ سے ہم جب بھی کوئی بھی سنت سٹارٹ کرتے ہیں تو کام سنت کیا ہے، رائٹ ہینڈ سے ہم شروع کرنا اور لیفٹ ہینڈ سے ہم اتار دینا ہے، یہ بھی سنت ہے۔ چاہے چپل پہنو، چاہے کوئی بھی کام کرو، عورت لڑکیاں کوئی بھی کام کرے یا مرد ہو، سیدھے طرف سے ہی چپل پہنے، کپڑے بھی جب پہن رہے تو سیدھے طرف سے پہنے، جب نکالنے کا موقع آتا ہے تو ہم دائیں طرف سے نکال دیں، لیفٹ ہینڈ، لیفٹ پیر سے اور لیفٹ ہینڈ سے ہم کیا ہے، کپڑے کو اتار دیں۔ ہم دن میں کپڑے پہنتے ہیں، برقعہ پہن کر باہر نکلتے ہیں، تو ہم اس چیز کا بھی ہم خاص خیال رکھیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں، اب عید کا موقع ہے، عید آنے والی ہے، اگر ہمارے پاس کپڑے خریدنے کے پیسے نہیں ہیں تو ہم ہمارے سے نیچے والوں کو دیکھیں کہ ان کے پاس کھانے کو کھانا بھی نہیں ہے، ان لوگوں پر ہم خیال رکھیں کہ ہمارے سے کم درجے لوگ بھی ہیں دنیا میں۔ یہ بھی حدیث سے ہم دلیل، مسلم کی دلیل دیے تھے کہ ہم ہمارے سے نیچے والوں کو دیکھیں، ہمارے سے بڑے بڑے امیروں کو نہ دیکھیں کہ ان کے پاس اتنا ہے، وہ لوگ عید میں اتنے مہنگے کپڑے پہنتے ہیں، چار چار لباس خریدتے ہیں، مطلب چار چار جوڑے خریدتے ہیں، پورے تاخراتوں میں بھی وہ 5 دن بھی 5 کپڑے 5 طرح کے پہنتے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس، ہم غریب ہیں، ہمیں اللہ نہیں دیتا ہے، ہم اللہ کی ناشکری نہ کریں، ہم سے کم تر لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس کھانے کے لیے بھی کھانا نہیں ہے۔ ایسے ایسے خریے، ایسے ایسے محلے ہیں جہاں رات میں گھروں کے کام کو ماں باپ جا کے کھانا لا کے رکھے، اس کھانے سے بچوں کو روزہ رکھاتے ہیں، سحری کرتے ہیں۔ ویسے گھر بھی موجود ہیں آج ان کے پاس روزہ رکھنے کے لیے بھی کھانا نہیں ہے، افطاری کرنے کے لیے بھی ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا، ان کے اوپر ہم نظر رکھیں کہ ویسے لوگ بھی دنیا میں ہیں۔ الحمدللہ اللہ دیا ہے، بس ہمیں اتنا کافی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم اس بات کا خیال رکھیں۔ اور تنگ لباس نہ پہنے، کیونکہ آج لڑکیاں، اللہ اکبر،
پینٹ پہننا ماحول میں آج کیا ہے، پینٹ پہننا ایک شوق بن گیا ہے، ایک فیشن بن گیا ہے، اور اسٹریٹ پینٹ بڑے بڑے عورتیں بھی پہنتے ہیں، لیکن 3 3 4 4 5 5 انچ لوز رکھ کر پہنیں تاکہ وہ پینٹ جیسی نظر نہ آئے، پینٹ جیسا نہیں سلانا ہے، شلوار جیسا اسے سلانا ہے۔ اور جب چیسٹ سے ویسٹ کی جب باری آتی ہے تو وہاں تھوڑا لوز رکھنے لگا ہے کہ شیپ اتنا گندا نظر نہ آئے کہ گھر میں دیور رہتے ہیں، سسرے رہتے ہیں، کوئی بھی مرد رہتے ہیں جہاں ہمارے محرم ہیں، نہیں دیور تو نامحرم ہے، لیکن جب ہمیں سسرے کے سامنے بھی جا رہے ہیں، ہمارے بچے بھی ہیں، نوجوان لڑکے ہیں گھر میں، تو ہم اتنا تنگ لباس نہ پہنے کہ ہمیں دیکھ کر لڑکیاں بھی ویسا ہی پہننے لگیں۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھیں، چھوٹے چھوٹے بچیوں کو بھی کیا ہے، تنگ لباس نہ پہنا ہے۔ تنگ لباس پہننا آج کل بہت فیشن بن گیا ہے، اس چیز کا خیال رکھیں کہ یہ بہت گندی چیز ہے، کیونکہ حدیثوں میں بھی بہت حدیثوں میں بھی موجود ہے کہ ایسی ننگی عورتیں ہیں، ان کو ننگی عورتوں کی مثال دیا گیا ہے کہ جو کپڑا پہن کر بھی ننگی رہتے ہیں، جو پتلا کپڑا پہنتی ہیں۔ دیکھیے آج کپڑا ٹاپ میں اندر لائننگ بھی نہیں رہتا، اتنا پتلا ٹاپ لڑکیاں پہن کر، اور اتنا ٹائٹ پہنتے ہیں لڑکیاں، اسکول کو جانے والے چھوکریاں ہو کوئی بھی ہو، کہ ان کا جسم پورا پیچھے سے گندا نظر آتا ہے۔ اس چیز کا خیال رکھیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنمیوں کی 2 قسموں میں سے ابھی تک انہیں نہیں دیکھا، ان میں سے ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیل کی دوموں جیسے جوڑے ہوں گے، جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے۔ دوسری قسم کی ان عورتوں کی ہے جو کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی، وہ سیدھے راہ سے گمراہ کرنے والی اور دوسروں کو گمراہ کرنے والیاں ہوں گی۔ ان کے سر جوڑوں کی وجہ سے بختہ اونٹ کی کوہان کی طرح ڈھیرے ہوئے ہوں گے۔ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی، نہ انہیں جنت کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو لمبی فاصلے سے آتی رہے گی۔ اس کی دلیل مسلم کی روایت ہے، یہ مسلم میں اس کی دلیل ہے، اس کی روایت کرنے والے ابو ہریرہ ہیں۔ یہ بہت بڑی اہم حدیث ہے۔ اس حدیث کے واسطے پھر سے میں اس لباس کے آداب پر بات کر رہی ہوں کہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ تنگ لباس اور پتلا کپڑا آج کل ہر لڑکی، ہر عورت، بہت سارے 100 عورتوں میں سے 70% عورتیں یہی چیز پر عمل کر رہی ہیں کہ بغیر برقعے کے باہر چلے جاتی ہیں، کہ ماسک پہنتے ہیں اور تھوڑا دوپٹہ سر پہ باندھ کر اپنے کپڑوں کو چھوڑ کر اسی طرح پیچھے سے سب نظر آتا ہے، شیپ دکھتا ہے اور کپڑے سب نظر آتے ہیں، اتنے ننگے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات، جنت میں جانا ہر مسلمان کا مقصد ہے، ہماری راہ وہی، وہاں ہماری منزل ہے۔ ہم جنت کو جانے تک نہیں، جنت کی خوشبو تک نہیں سن سکتے، اللہ تعالی ہمیں جنت سے محروم کر دیں گے اگر ہم اس کام کو کریں گے۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں، اپنے بچیوں کو ہو، اپنے لڑکیوں کو خاص کر اس چیز پر دھیان دلائیں کہ عریانی لباس سے بچائیں، تنگ لباس سے بچائیں، گندگی سے۔ یہ گندی چیز ہے، یہ بہت گندی چیز ہے کہ اپنے بچوں کو جو ماحول میں چل رہا ہے اس ٹرینڈ کے کپڑے پہننا، اور رمضان آنے کے بعد تیسرا عشرے میں کپڑوں کے لیے انتظار کرنا، کون سا نیا لباس آتا کی بول کے بازاروں میں گھومتے رہتے۔ اس چیز کا بھی خاص خیال رکھیں، رمضان آ رہا ہے عبادتوں کرنے کے لیے، ہماری عبادت ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کو راضی کرنا ہے اس مہینے میں، تو ہم آخری عشرے میں یوں ہی کپڑوں کے لیے، اب جب لباس کی بات آ رہی ہے تو میں کہہ رہی ہوں کہ تیسرا عشرہ جو اہم ہے ہمارا، اس میں کیا اعتکاف بیٹھتے ہیں اور اللہ سے خوب عبادتیں کرتے ہیں، قرآن کا پڑھنا، بہت بہت زیادہ عبادت کرنے کا وقت رہتا ہے، لیکن ہمارے عورتیں، لڑکیاں بازار میں گھومتی ہیں تاکہ نیا لباس کون سا آئے اس کو خرید کر ہم نیا ٹرینڈ کا پہنے، عید ہماری اچھی ہو۔ ہر ایک کا مقصد عید کو اچھی منانا ہے، لیکن اصل مقصد جو ہے ہماری عبادت کرنے پر ہونا چاہیے۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ ہمیں عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے، عید کر کے نہیں ہے، تو اس کا خاص خیال رکھیں، ان آداب کا پاس و لحاظ رکھ کر سیکھیں۔ اور نیا لباس پہننے کی دعا بھی ہے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقانی من غیر حول منی ولا قوہ، اس کی دلیل ابو داؤد میں موجود ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو تمام کو اس رمضان میں
اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو زیادہ سے زیادہ سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو اور ہمارے اولاد کو نیک صالح فرما بردار بنائے، ہمیں سیدھے راہ پر چلائے، ہمارے لیے اس رمضان میں رحمتیں ہی رحمتیں ہوں، ہمارے تمام گناہ معاف ہو جائے، ہمیں سیدھے راہ پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں لیلۃ القدر نصیب ہو اور ہم تمام کو لیلۃ القدر نصیب ہو، اللہ تعالی ہم تمام کو جہنم کی آگ سے بچائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔